ایک دفعہ ایک عورت حکیم صاحب کے پاس گئی. بولی میرا خاوند بہت بیمار ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے اور اس کا علاج کر دیجیے. خاوند اس قدر بیمار تھا کہ چل کر حکیم صاحب کی دکان تک نہ پہنچ سکتا تھا. عورت اپنے گھر حکیم صاحب کو ساتھ لے کے آئی. حکیم صاحب نے جب اس بندے کو چیک کیا، دیکھا اس بندے کے گردے فیل ہو چکے تھے اور تقریباً وہ زندگی کی آخری سانسیں لے ہی رہا تھا. تو عورت چاہتی تھی، پریشان حال تھی کہ میرے خاوند کا علاج ہو جائے. تو وہ حکیم صاحب کی منت و سماعت کرنے لگی کہ حکیم صاحب کوئی ایسا علاج بتائیے کہ میرا شوہر بالکل تندرست و توانا ہو جائے. حکیم صاحب نے اپنے مطابق اس بندے کا علاج شروع کر دیا. کرتے کرتے علاج ایک دن ایسا آیا کہ حکیم صاحب معمول کے مطابق علاج کے لیے آ رہے تھے کہ ان کی نظر اس عورت کے چہرے پر پڑ گئی. بیمار شوہر کی بیوی کو انہوں نے دیکھ لیا. حکیم صاحب کا دل بے ایمان ہو گیا. دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ اتنی خوبصورت عورت ایک بیمار بندے کے ساتھ گزارا کر رہی ہے جس کا حسن و جمال ہی بہت زیادہ ہے. کیوں نہ اس کے حسن و جمال سے میں فائدہ لوں. اس سے کہنے لگے حکیم صاحب کہ تمہارا شوہر تو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، جوان ہو، خوبصورت ہو، ایسا کرو میرے ساتھ شادی کر لو. عورت راضی ہو گئی، بولی ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. حکیم صاحب بولے کہ کیا شرط ہے، بولو. تمہارے لیے تو میں ہر شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. عورت بولی کہ آپ ایسا کریں کہ میرے خاوند کو زہر کی پڑیا دے دیں تاکہ یہ مر جائے اور ہمارا راستہ آسان ہو جائے، مجھے بھی تسلی ہو کہ پچھلا خاوند مر چکا ہے. حکیم صاحب نے کہا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، میں جہاں لوگوں کا علاج کرتا ہوں وہاں زہر دینا کسی کو میرے لیے مشکل کام نہیں ہے. حکیم صاحب نے اس مرد کو زہر دیا. وہ بندہ فوت ہو گیا اور آگے اس کی بیوی سے شادی کر لی. دن گزرتے گئے، حکیم صاحب اور وہ عورت دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے. ایک دن اچانک سے کیا ہوا کہ حکیم صاحب کا دوست کسی دوسرے شہر سے اس شہر میں آیا اور اس شہر میں اسے رات ہو چکی تھی. واپس جانا ناممکن تھا، دور کا سفر تھا. اسے یاد آیا کہ فلاں فلاں حکیم میرا دوست تھا، کیوں نہ میں اس کے گھر رات گزار لوں. رات کا وقت تھا. وہ بندہ جب گھر آیا حکیم صاحب کے پاس، حکیم صاحب نے پہچان لیا کہ یہ میرا فلاں فلاں دوست ہے. تو اس نے اسے اجازت دے دی کہ آئیے آپ رات گزار لیجئے. دیکھ کر دونوں پرانے دوست، پرانے بیلی بہت خوش ہوئے. تو اسی اثناء میں وہ بندہ رات گزاری. جب اس بندے نے صبح ہوئی اس کی خاطر تعزیہ کی گئی، ناشتہ وغیرہ کرایا گیا. اچانک ناشتے کے ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے اس دوست کی نظر حکیم صاحب کی بیوی پر پڑ گئی. بلا کی خوبصورت، اتنا حسن و جمال اس عورت پر تھا کہ ایسا حسن و جمال اس بندے نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. وہ دوسرے دن واپس جانے کی بجائے بہانہ کر کے ادھر ہی رک گیا. حکیم صاحب چلے گئے، اس دوست کو بھی ساتھ لے گئے. دکان سے کسی کام کے بہانے وہ بندہ گھر آیا. اس نے اس عورت سے بات کی کہ قلیل سی آمدن ہے اس حکیم کی جس کے ساتھ تم گزر بسر کر رہی ہو. تمہارا حسن تو اتنا زیادہ ہے، تم تو کسی بادشاہ کی ملکہ بننا ہی پسند کرو گی. تمہیں تو کسی بادشاہ کے گھر ہونا چاہیے. تم ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا. وہ عورت رضامند ہو گئی. بولا میری ایک شرط ہے شادی سے پہلے. آدمی بولا کہ کون سی شرط ہے، میں تمہاری کوئی بھی شرط پوری کرنے کے لیے یہ تیار ہوں.
بولی کہ میری شرط یہ ہے کہ تم حکیم صاحب کو مار دو اور میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ وہ بندہ بولا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے۔ گیا وہاں سے حکیم کی دکان سے ہی زہر کی پریا اٹھائی، اسے پانی میں گھولا اور دوست کو پلا دیا۔ حکیم صاحب چل بسے۔ حکیم صاحب کو تو مل گیا بدلہ جو انہوں نے کیا تھا، اور اس عورت نے اچھی سزا دی جیسے کہ اس کے ہسبینڈ کو اس نے مار کے زہر کی پڑیا دی تھی، ویسے اسی طرح کا زہر لے کے حکیم صاحب کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اچھا، اب وہ چلے دونوں شادی کرنے آپس میں۔ پادری کے پاس گئے، پادری سے بولا کہ ہمارا نکاح کروا دے۔ پادری صاحب نے تمام نکاح کی تیاری جب مکمل ہو گئی، اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق جس طرح سے بھی نکاح ہونا تھا وہ تمام شرائط وغیرہ پوری کر لی گئی۔ دلہن کو سامنے بٹھایا گیا۔ پادری صاحب دلہن کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، حیرت زدہ رہ گئے کہ اتنی خوبصورت دلہن تو میں نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھی۔ پادری صاحب کو ہوش میں لایا گیا۔ پادری صاحب نے تنہا عورت سے بات کرنا چاہی۔ بہانہ یہ کیا اس آدمی سے کہ یہ پہلے بھی شادی شدہ ہے عورت، تو اکیلے میں مجھے اس سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ اس آدمی نے سوچا کیوں نہیں کوئی شریعت کے مطابق ہی، اس وقت کی جو شریعت تھی اس کے مطابق ہی یہ بندہ کوسچن کرے گا، ویسے بھی پادری ہے، اس کا حق بنتا ہے پوچھنا عورت سے تنہا۔ تو پادری صاحب نے اس عورت کو بولا کہ اس آدمی سے شادی کر رہی ہو، تم ایسا کرو مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، معاشرے میں میرا بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، پیسے والا ہے، بے شک اسے چند لوگ جانتے ہیں لیکن مجھے تو دور دور تک لوگ جانتے ہیں، میرے تو نام کے بہت چرچے ہیں، تم کیوں نہیں میری بیوی بننا پسند کرو گی؟ تم نہیں چاہو گی کہ لوگ تمہاری بھی عزت کریں کہ یہ فلاں فلاں پادری کی بیوی ہے؟ عورت مان گئی۔ عورت تو پہلے بھی رضامند ہو جاتی تھی۔ اس نے بولا کیوں نہیں پادری صاحب، آپ میرا چھوٹا سا کام کرتے، میں آپ سے شادی کر لیتی ہوں۔ پادری صاحب بولے کہ وہ کیسا کام؟ بولا پہلے راستے سے اس بندے کو تو ہٹا لیں جو بعد میں آپ کا اور میرا جانی دشمن بن جائے گا۔ پادری صاحب نے بولا کہ یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے۔ پادری صاحب نے جیسے تیسے کر کے اسے زہر پلایا اور وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب پادری صاحب کے اور اس عورت کے راستے بالکل صاف۔ پادری صاحب نے اس عورت سے خود شادی کر لی۔ جب دونوں کی شادی ہو گئی، دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ زندگی کے کئی سال گزر گئے، پادری بھی بہت خوش تھا اس عورت کے ساتھ، عورت بھی اسی طرح بلا کی حسن و جمال رکھتی تھی جیسے اس کا پہلے دن سے حسن تھا۔ تو اچانک ایک دن بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے۔ ان کے علاج کے لیے، ان کے لیے دعا کروانے کے لیے کسی نے بولا، تو بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر کو بولا جاؤ پادری صاحب کو بلا کے لاؤ، میں ان سے دعا کرواؤں کہ وہ میرے حق میں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان کر دیں اور میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وزیر پادری صاحب کو بلانے کے دروازہ ناک کیا، دروازے پہ دستک دی، آگے سے دروازہ ان کی بیوی نے کھولا۔ وزیر بھی ادھر ہی بے ایمان ہو گیا، اس کے دل میں بھی بڑی حسرت آئی کہ اتنی خوبصورت عورت تو میں نے کبھی نہیں دیکھی، کیوں نہ میں اس کے حسن سے لطف اندوز ہو سکوں، کیوں نہ میں اس عورت کے ساتھ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات گزار سکوں۔ مرد ہے نا، مرد کا کام ہی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مرد کی مثال ایسے ہے کہ بلبل جیسے درخت بدل بدل کر گنگنانا پسند کرتی ہے، جگہ جگہ جہاں بھی درخت اسے پسند آ جائے ادھر ہی گنگنانا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے ہی مرد کا سین ہے کہ جو بھی اسے عورت پسند آ جائے اس کا اگلا خیال اس کے ساتھ لمحات گزارنا ہی ہوتا ہے۔
شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی۔ شاید اس ویڈیو کے نیچے کچھ لوگ کمنٹ بھی کریں اور میری اس بات سے ایگری بھی نہ ہو کہ مرد جو ہے وہ کبھی بھی ایک عورت پہ نہیں ٹکتا۔ ہوں گے کچھ مرد جو ایک عورت کے ساتھ زندگی بتاتے ہوں گے، زندگی تو سارے ہی بتا لیتے ہیں، لیکن دل سے مرد کو کسی ایک عورت کو پسند کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے۔ چلیں آتے ہیں کہانی کی طرف، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو اس واقعے میں آگے کیا ہوتا ہے، آگے وزیر صاحب اس عورت سے بے ایمان ہو جاتے ہیں، شادی کا بول دیتے ہیں، اس عورت کو پرپوز کر دیا۔ عورت بولی میری ایک ہی شرط ہے چھوٹی سی، تم اس پادری کو مارو تو میں تم سے نکاح کر لیتی ہوں۔ وزیر نے بولا کہ یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے، یہ زہر دینے والی کون سی بات ہے، تلوار پکڑی، اس کا پادری کا سر قلم کیا اور جا کے عورت سے شادی کر لی۔ اچھا، جب وزیر بڑے فخر اور بڑے مان سے لے کے گیا اپنی بیوی کو بادشاہ سلامت کے سامنے کہ یہ میری نئی بیوی ہے، جب وہ بیوی بادشاہ سلامت کے سامنے گئی تو بادشاہ کو اپنی تمام بیماری بھول گئی۔ بادشاہ اس قدر خوش ہوا اس عورت کو دیکھ کے کہ اس کا دل جوان ہو گیا۔ سوچا کیوں نہ میں اس بیوی سے، اس عورت سے میں شادی کر لوں۔ یہ کہاں وزیر کی بیوی اور کہاں بادشاہ کی بیوی۔ اس عورت کو ادھر ہی بولا کہ تم وزیر کو چھوڑو اور میرے ساتھ شادی کر لو۔ عورت بھی رضامند ہو گئی۔ ظاہر ہے وزیر تھا، بادشاہ کے مت ہی ہوتا ہے وزیر، اس نے کیا کر لینا تھا۔ بادشاہ نے اس سے معاملہ رفع دفع کروایا اور اپنی شادی کروا لی۔ بادشاہ بہت خوش تھا کہ مجھے بلا کی حسن و جمال والی خوبصورت عورت ملی ہے، اس سے پہلے شاید تاریخ میں بھی کسی کو اتنی خوبصورت بیوی نہ ملی ہو۔ تو بادشاہ بہت خوش تھا، یہاں تک کہ پہلی رات جسے ہم سہاگ رات کہتے ہیں اس کا وقت آن پہنچا۔ بادشاہ نے اس اپنی دلہن کے سامنے کے بہت خوش ہوا، بہت خوش کہ آج مجھے اپنے ایسی عورت ملی ہے جس سے میں اپنے تمام پیاس بجا سکتا ہوں۔ مجھے اس طرح کی بیوی کی تلاش تھی، اس طرح کی بیوی ہی چاہیے تھی، اتنی خوبصورت کہ جس کے حسن کے چرچے ساری دنیا میں ہو، جس کی خواہش تو ساری دنیا کرے لیکن وہ صرف میری خواہش کرے، وہ صرف میرے حسن پر ہی مرے، وہ مجھ سے ہی پیار کرے۔ بادشاہ سلامت اتنے خوش کہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ لیکن بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ تم میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ تم ہر مرد کو مروا دیتی ہو اور پھر اگلا مرد تمہارے جال میں بڑی جلدی سے پھنس جاتا ہے اور تمہیں بخوشی خوشی دلہن بنانا قبول کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ میں اس نے دوسرے مرد کے ساتھ کیا کیا، میرے ساتھ کیا کرے گی۔ تو اس طرح سے وہ عورت بولی کہ اے بادشاہ سلامت، آپ 10-15 مردوں کی بات کرتے ہیں، میں نے تو سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں مردوں کو مروایا۔ اصل میں بادشاہ نے کہا تم ہو کون، تم آئی کہاں سے ہو؟ وہ عورت بولنے لگی میں دنیا ہوں، میں دنیا ہوں، میرے جال میں جو کوئی بھی پھنستا ہے صرف میرا ہی ہو کر رہ جاتا ہے، اسے اپنی آخرت بھول جاتی ہے اور وہ اپنی دنیا بھی خراب کر لیتا ہے اور اپنی آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ اس طرح سے نہ وہ دنیا کا رہتا ہے نہ وہ آخرت کا رہتا ہے، کیونکہ میں اس کے ساتھ اسے خواب ہی ایسے دکھاتی ہوں، اسے اس طرح کا کچھ معاملہ کرتی ہوں کہ وہ سارا کچھ بھول کر صرف میرے ہی جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت پر بھی غور کریے، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے کچھ تیار کریے۔ خوبصورت دنیا دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن
اس دنیا کے جال میں، اس دنیا کے جھنجٹ میں کچھ بھی نہیں، صرف مرواتی ہے یہ